صلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کی ہماری سرپرست اور والدین کے اجلاس کے صدر، دیگر معززان شہر اور سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہاں یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور سامعین میں جو دیکھ رہا ہوں تو اس میں زیادہ تر وہ سرپرست ہیں جن کو ہم نے خود یہاں پڑھایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری جنریشن ہمارے پاس سے اس وقت، تیسری جنریشن ہمارے پاس سے اس وقت گزر رہی ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہم تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہتے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ علم تعلیم کا جو مقام ہے، جو اس کا تقدس ہے، دنیا میں کسی اور مذہب نے اتنا مقام اور تقدس علم اور تعلیم کو نہیں دیا ہے جتنا اسلام نے اس کا تقدس بڑھایا ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے، تعلم کے تعلق سے، رہنمائی کے تعلق سے اپنے انقلابی کتاب میں اس کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ اور سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انقلابی پیغام کا آغاز ہی اقرا سے کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ پڑھنے میں بائفرکیشن نہیں ہے، دین کا تعلیم اور دنیا کی تعلیم الگ الگ نہیں ہے۔ میں شروع سے پچھلے 24 سال سے طلبہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ علم ایک ہے، اللہ ایک، رسول ایک، دین ایک، قرآن ایک، علم بھی ایک ہے۔ ہم سب دونوں طرح کے علم حاصل کریں گے، جنت کے حصول کے لیے دین کا علم حاصل کریں گے اور دنیا کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے دنیاوی علوم کو حاصل کریں گے۔ علم کو بانٹنا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو بانٹا نہیں ہے بلکہ علم سکھانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار رہنمائی ہم کو ملتی ہے۔ حدیث میں ہمارے محدثین نے، ہمارے فقہاء نے، اکابرین ملت نے تعلیم پر، تعلم پر بے شمار ابواب باندھے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کیا ہے، جا کے ہم ملت یہاں پر پہنچی ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے اسی تعلیم کے ذریعے سے، اسی علم کے ذریعے سے دنیا کی امامتیں کی ہیں۔ مسلمانوں نے زندگی جینے کا دنیا کو ہنر سکھایا ہے۔ مسلمانوں نے تہذیب و اخلاق کے بڑے بڑے مینار قائم کیے ہیں۔ مسلمانوں نے قیادت کی، سیادت کی، رہنمائی کی، امامت کی اور دنیا کو زندگی گزارنے کا روشنی دکھائی ہے۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں آج جو موجودہ علوم ہیں، جتنے بھی علوم آپ کو دنیا بھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کی فنگر ٹپ پر ہے۔ اس کے سارے موجد مسلمان ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں پر مسلمانوں کے تعلیمی کارنامے درج نہ ہوں۔ انگریز ہیں ضرور مسلمانوں کے خلاف، لیکن اس بات کے بڑے سچے اور پکے ہوتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے اس کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جہاں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے کہ کس علم کی ایجاد کون سے مسلمان سائنسدان نے کی ہے۔ اس لیے کیا خوب بات کہی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جب ملت علم کے ساتھ رہی تو اس نے دنیا کی قیادت اور سیادت کی ہے۔ مسلمانوں نے دنیا کے تابناک اور مستقبل کو دیکھا ہے، تابناک ماضی کو دیکھا ہے، اس کو سینچا ہے، اس کو بنایا ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم علم کے ساتھ رہے، ہم نے دنیا کی رہنمائی کی ہے۔ تعلیمی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، عدل و انصاف کے معیار ہم نے قائم کیے ہیں۔ اس کو ایسی بلندی عطا کی ہے کہ بلندیوں کو شرم آنے لگی کہ بس اس سے زیادہ اور بلندی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے، اسلام نے، مسلمانوں نے وہ بلندیاں عطا کی ہیں، انسانی معروف دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج آپ صورتحال کو دیکھیے، یہ اس لیے ہوا کہ مسلمان اپنی جڑوں سے وابستہ تھے، مسلمان اپنی تعلیمات سے جڑے رہے، مسلمان تہذیب و تمدن سے جڑے رہے، مسلمان قرآن و حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے رہے۔ اس لیے مسلمانوں نے جب یہ ساری چیزوں سے جڑے رہے، اپنے رب سے جڑے رہے، تو خود ملت میں بھی اور دنیا بھر کی اقوام میں برگ و بار پیدا ہوتے رہے، برگ و بار پیدا کرتے رہے۔ اس کے ثمرات ہم کو دنیا میں دیکھیں۔ آج آپ کو جو سویلائزڈ دنیا دکھتی ہے، یہ ترقی یافتہ دنیا مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ مسلمان اگر تعلیم کے ذریعے سے روشنی نہ دکھاتے، ملت ہی ایک ایسی واحد ملت ہے، قوم ہے، جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکالا ہے۔ آج حالات بڑے دیگر گوں ہیں، انتہائی سخت حالات ہیں۔ ان حالات میں
ملت کا تعلیمی ایجنڈا آپ دیکھیے تسبیح کے دانوں کی مانند بکھر گیا ہے. جس طرح تسبیح ٹوٹنے کے بعد دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی ملت کی تعلیمی صورتحال بکھر گئی ہے. ملت ہر شعبہ زندگی میں انتشار کا شکار ہے. ہم آپس میں انتشار کا، ہمارے تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، ان کے اندر پائیداری ختم ہو گئی ہے. ایک دور تھا جہاں سے مسلمان طلبہ ایسے پڑھ کے نکلا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی رہنمائی کے قابل بنتے تھے. ہم سے کاغذ کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، ہم سے پروفیشنلز بنا رہے ہیں، ہم سے ڈاکٹر اور انجینئرز بنا رہے ہیں. ہم اگر نہیں بنا پا رہے ہیں، اس کے درمیان ہمارے بیچ میں اخلاقی فقدان ہم کو نظر آتا ہے. ایک مسلمان سرجن، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ ایک پیشنٹ، ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ کسی ڈاکٹر کی ٹیبل پر زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا ہوا ہے، اور مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پہلے 2 لاکھ ڈپازٹ کریے. ہم ایسے ڈاکٹر نہیں چاہتے. ہم ایسے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ٹیچر چاہتے ہیں جو خدمت خلق کے جذبے سے، اخلاقیات کے جذبے کے ساتھ میں زندگی کی دنیا میں کام کر سکے. ہر ایک بلیم گیم کھیل رہا ہے. ہم آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، آپ ہم کو برا بھلا بول رہے ہیں، لیکن کوئی ان حالات کے بننے کی وجہ، ان حالات کے بننے کے اسباب کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے؟ یہ کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ان حالات سے نکلنے کے لیے، حالات کا رونا نہیں رونا ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے تعلیم کو اپنا ایجنڈا بنائیں. آپ نے مجھ سے پہلے بہت ساری چیزیں سنی، لیکن تعلیم ایجنڈا ہو، آپ کی فکر تعلیم کی فکر ہو، آپ کی لگن تعلیم کی لگن ہو، آپ کے دوڑ دھوپ تعلیم کی لگن ہو، آپ کی گفتگو کے موضوع تعلیم ہو، آپ کی جدوجہد آپ کے بچے اور ان کی تعلیم ہو، آپ کے بحث و مباحثے تعلیم کے ارد گرد گردش کرتے ہوں، بچوں کے مستقبل پر آپ گفتگو کریں. آپ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان جب آپ رہیں، جب آپ تعلیم پر اور ان کے بچوں کے مستقبل پر غور و فکر کرتے رہیں. 24/7 ہفتے کے 7 دن کے 24 گھنٹے آپ اسی فکر میں اگر مبتلا رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم اپنے موجودہ صورتحال کو بدل پائیں گے. اس لیے کہ اس کا ایجنڈا ایک ہی ہے، اور وہ ہے تعلیم. اور تعلیم، جیسا میں نے شروع میں کہا، یہ تعلیم وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد علی جوہر کا جو اسٹاف ہے، ہم ایک منصوبہ رکھتے ہیں پرائمری اسکول، ہائی اسکول، جونیئر کالج کے سطح پر، بچوں کی سطح پر اتر کر ان کی لیول پر آ کے ہمارے اساتذہ ان کو ٹیچ کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، نئے نئے طریقوں سے ان کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سے ان کے اندر تدریس کا کام کرتے ہیں، سائنس اور اسلامی نقطہ نظر سے ان کو پڑھاتے ہیں، مقابلہ جاتی کمپٹیٹیو اسپرٹ ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تہذیب اور تمدن کے زیور سے ان کو آراستہ کرتے ہیں، اخلاقی قدروں کی تعمیر کے ساتھ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، عزت و اکرام ان کو سکھاتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں آپ کے لیے کیسے مفید ثابت ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے آپ کے خوابوں کی تعبیر بن سکتے ہیں، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیسے آپ کی شان اور شوکت، عزت اور حشمت کو چار چاند لگا سکتے ہیں، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، ہمارا اسٹاف، ہم جو مولانا محمد علی جوہر کے تاج میں لگے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اسٹاف میں الحمدللہ آج تک گروپ بندی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے. یہاں پر پڑھنے والے 1500-1700 بچے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے اسٹاف کا کوئی ٹیچر آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتا. یہ ہمارے لیے بڑی خاص بات ہے. ہم یہاں وقت کی بربادی نہیں کرتے، بلکہ تعمیری سرگرمیوں کا مرکز ہے ہمارا اسٹاف. بچوں کے روشن مستقبل کے لیے فکر مند ہم لوگ رہتے ہیں. آپ سے زیادہ آپ کے بچوں پر ہم لوگ توجہ رکھتے ہیں. ان کا گالی دینا ہم کو پسند نہیں، ان کا آپس میں لڑنا ہم کو پسند نہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کو مذاق اڑانا ہم کو پسند نہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس پر ہم سختی کرتے ہیں. وہ اگر جینس اور ٹی شرٹ اور بھورے لباس میں آتے ہیں تو اس پر سختی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری قوم کے، ہماری نسل کے بچے، ہمارا مستقبل ہے. ہمارا اسٹاف الحمدللہ اس بات کی کوشش کرتا ہے. ساتھ ہی ہم اپنے اسٹاف میں یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیمی ترقی کو، اس کے معیار کو بلند کرنے کی مستقل کوشش میں لگے ہوئے ہیں. درس و تدریس ہمارا مشن ہے. ہم نے بائی چانس اس سروس کو جوائن نہیں کیا ہے، بلکہ بائی چوائس ہم نے اس پیشے سے وابستہ ہوئے ہیں. تدریس کے پیشے کو ہمارا ہر ساتھی اپنا فرض سمجھتا ہے. ہم اخلاقی طور پر اپنے بچوں کے رول ماڈل بننا چاہتے ہیں. ہمارا ہر ٹیچر معیار تعلیم کو بلند کرنے کی مستقل کوشش کر رہا ہے. محترم ساتھیوں، اساتذہ، ہم اور ہمارے اساتذہ پورے صبر و تحمل کے ساتھ
حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی کے ساتھ آپ کے بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اخلاقی اصولوں کے ساتھ، معاشرتی اصولوں کے ساتھ، تعلیمی اصولوں کے ساتھ ہم بچوں کو وہ سب کچھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو کچھ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، گزرے ہوئے وقت پہ ہم ماتم نہیں کر سکتے۔ زندگی کی ساتیں جو اس وقت ہمارے پاس میں وہ بہت قیمتی کرنسی ہے، یہ قیمتی کرنسی کا لحاظ بہرحال ہم کو رکھنا پڑے گا۔ معیار تعلیم کے ارتقاء کے لیے، ایجوکیشنل امپروومنٹ کے لیے، کوالٹی امپروومنٹ کے لیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور اس کے امپروومنٹ کے لیے اس میں صرف اساتذہ ہی کام کر نہیں سکتے، یہ ملٹی ڈائمینشنل پروسیس ہے۔ اس میں اساتذہ، والدین، طلبہ اور اس کے علاوہ سماج، بچوں کے دوست، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کا خاندان، یہ ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹی ہے۔ ہم سب اگر جاگرت ہو جائیں، اویئر ہو جائیں، اپنے بچے کے ارد گرد یہ سارے ماحول کو کریٹ کریں، ایک اچھا اسلامک ماحول بنائیں، تو مستقبل ہم سنوار سکتے ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کوئی اس ریسپانسبلٹی سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے اپنے بچوں پر توجہ نہیں رکھی وہ آج رات میں تنہائی میں رو رہے ہیں۔ ہر سال یہاں پیرنٹس آ کے میرے پاس میں روتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی ریسپانسبلٹی نہیں سمجھی۔ لیکن زیادہ تر ذمہ داری یہاں پر والدین کی ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے مکلف ضرور ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم وہی کام کر سکتے ہیں جتنی استطاعت ہمارے اندر ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ آپ بچوں کے اچھے دوست بنیں، بچوں کے خیر خواہ بنیں، بچوں کے کیئر ٹیکر بنیں، بچوں کے رازدار بنیں، بچوں کے خواب کی تعبیر بن جائیں۔ ہر ضرورت کو پورا کرتے وقت ان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں، نیکی اور برے کی تمیز سکھائیں۔ بچوں کے لیے ایک ماں، ایک باپ، اگر بچہ کسی وجہ سے کسی میلے میں، جترا میں، یاترا میں یا مینا بازار میں اگر مس ہو جائے، گم ہو جائے، تو ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو تھوڑی دیر نہیں پا کر تڑپتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صورتحال یہ ہے کہ رات کے 1-2 بجے تک بچہ ہمارے گھر میں نہیں ہے، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں یہ بہت زیادہ فکر مند ہیں، اس لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن میجورٹی والدین کی ایسی ہے جو اپنے بچوں کے سلسلے میں غافل ہے۔ ہم کو یہ بات کی کوشش کرنی پڑے گی۔ میں اپنے بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں مرغیاں پالی جاتی ہیں، گھر کی بوڑھی عورتیں، خالہ، دادی، اماں، یہ رات میں مغرب کے وقت مرغیوں کو گھیر کے گھر میں لاتی ہیں۔ بکری پالی جاتی ہے تو سردی میں، بارش میں بکری کے رہنے کا، کھانے کا، گرمی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جس کو ماں نے اپنے 9 سال پیٹ میں درد کے ساتھ رکھ کے پالا ہے، جب اس کا بستر گیلا ہو جاتا تو ماں گیلے بس ہو جاتی، بچے کو اس کے پاس سلاتی ہے۔ آج وہی ماں بے چین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کے بچے کی اس کو فکر آخر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنے ایجنڈے میں اس کو رکھا نہیں ہے۔ ہماری نسلیں، ہمارے بچے، آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محترم بزرگوں، اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو آج بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ حالات کو بدلنے کے لیے ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اگر آپ اگر ہم کو کوآپریٹ کریں، اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہو۔ آپ میں سے تقریباً پیرنٹس ایسے ہیں جن کو 11 کے ایڈمیشن کے وقت میں خود کہتا ہوں کہ آپ 15 دن، 20 دن، 1 مہینے میں کالج میں وزٹ کریے تاکہ آپ بچے کا پرفارمنس معلوم کریں۔ آپ آئیں، دیکھیں، پوچھیں۔ ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کالج میں آتے ہیں۔ وہ اور کالج والے لوگوں نے جو پیرنٹس کو کالج میں آنے سے روکتے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، صرف پالک اور ٹیچرز کے میڑابے پر نہیں، بلکہ آپ جب چاہیں آپ کے لیے جوہر کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی آپ ضرور تشریف لائیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج بھی اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ تدریس اب بھی مقدس پیشہ ہے۔ تدریس آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور قوموں کی تقدیریں انہی 4 دیواریوں کے اندر سنواری جاتی ہیں۔ قوموں کی تقدیریں یہیں سنوریں گی، کل آپ کا مستقبل روشن یہیں سے ہوگا، کل آپ کے بچے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک یہیں سے بنیں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے سلسلے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں، ایجنڈا بنائیں، اس کے لیے اپنی مصروفیات کو طے کریں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے کہا، عرفان صاحب نے، کہ یہ کل سے انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے وقت دیں گے۔ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی دنیا گزر گئی، آپ کا سورج ڈوب گیا، کل آپ کے بچوں کا سورج ہے، کل ان کی کرنوں کو سمیٹنے دیجیے، ان کے اندر عزم پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، ان کے اندر انرجی پیدا کریں۔ ہم یہاں پر ان کو یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف ارمان نہ پالیں، صرف خواہشات نہ پالیں کہ آپ کا بچہ اتنا ایسا بن جائے، ایسا ہو جائے۔
وہ تو ہو جائے گا، اس لیے کہ حاجی علی کے درگاہ پر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جن کے 2 ہاتھ اور 2 پیر نہیں ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، فٹ پاتھ پر جو لوگ ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، محلوں میں جو لوگ ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں. زندگی تو گزر جائے گی، لیکن زندگی وہ جو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے، زندگی وہ جو کل کسی قدر کی ٹھہرے. ارمانوں سے زندگی نہیں بدلتی. کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب. حسن تدبیر سے جاگ اٹھتا ہے قوموں کا نصیب، تقدیر کبھی سمرتی نہیں ارمانوں سے. ماں باپ ارمان پالتے ہیں، ارمان ضرور پالیے. ماں باپ خواب پالتے ہیں، خواب ضرور بنیے، لیکن اس خواب کی تعبیر بننے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم 5 گھنٹے جو محنت کرتے ہیں، 6 گھنٹے، آپ 19 گھنٹے اس کو ثمر آور کریے، آپ اس کو فروٹفل بنائیے. ہمارے پاس میں نیچے سے پرائمری سے لے کے جونیئر کالج تک یہ پورا اسٹاف آپ کے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں، آپ ہمیں ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ چلنے کی کوشش کریں. عزیز دوستو، کہنے کے لیے بہت ہے، لیکن آج آپ یہاں آئے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. یہ بات بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی ہم آپ کو کال کریں گے تو آپ اکیلے نہیں آئیں گے. اب آپ اکیلے نہیں آئیں گے، آپ دوسرے پیرنٹس کو ساتھ لائیں گے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کہاں کیسے پڑھتا ہے، ہمیں فرق یہ پڑتا ہے کہ پڑھا کیا جاتا ہے، پڑھایا کیا جاتا ہے، بچے بن کیا رہے ہیں. ہمارے وہ طلبہ جنہوں نے ہماری باتیں آج سے 24 سال پہلے سیکھی، سمجھی، سنی، مانی، آج وہ دنیا میں سکسیس ہیں، آج وہ دین میں سکسیس ہیں. الحمدللہ ہم کو اس بات پر فخر ہے. ہمارے جب بچے ملتے ہیں، ان کے اندر اخلاق ہیں، ان کے اندر کردار ہیں، ان کے اندر احترام ہے، عزت ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزوں سے نوازا ہے. یہ ساری چیزیں کہنے اور کرنے سے زیادہ، کہنے اور بولنے سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کریے. بہت ساری باتیں آج آپ کے سامنے آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم دونوں کا، ہم سب کا کام ہے. ہم سب مل کر اپنی نسلوں کو سنوارنے کے کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ تعالیٰ جو جن حالات سے بھی اس وقت ملت گزر رہی ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دنیا کی سعادت، دنیا کی قیادت کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو تربیت، ان کی تعلیم اور تربیت فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.